عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے ایک جماعت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم سے بیعت کرتا ہوں اس بات پر کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو گے، چوری نہیں کرو گے، زنا نہیں کرو گے، اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گے اور اپنے سامنے بہتان نہیں باندھو گے اور نیکی کے کام میں نافرمانی نہیں کرو گے۔ جو تم میں سے ان باتوں پر پورا اترے گا تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے، اور جس نے ان میں سے کسی کا ارتکاب کیا اور اسے دنیا میں اس کا بدلہ مل گیا، سزا مل گئی، تو وہ سزا اس کی معافی کا اور اس کے لیے پاکی کا سبب ہوگا، اور جس کو دنیا میں سزا نہ ملی، پردہ پوشی اللہ نے رکھی، اسی حال میں دنیا سے چلا گیا، تو اللہ کی مرضی، اللہ چاہے تو اسے سزا دے، اللہ چاہے تو اسے معاف کر دے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر جماعت آ کر اسلام لاتی یا اکیلا کوئی مسلمان ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند کبیرہ گناہوں سے پہلے اسے منع فرماتے۔ تو یہاں بھی عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں ایک جماعت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، ہم نے جب بیعت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے بیعت لی اور ساتھ ہمیں یہ الفاظ کہے کہ یہ ان پر عمل کرنا ہے، اللہ کی ذات اور صفات میں اللہ کے ساتھ غیر کو شریک نہیں کرنا، چوری نہیں کرنی، زنا نہیں کرنا، اپنی اولاد کو قتل نہیں کرنا، اور اسی طرح کسی مسلمان مرد عورت پر تہمت نہیں لگانی، اور جو بھی نیکی کا حکم دوں گا اس میں مخالفت نہیں کرنی، اطاعت کرنی ہے، کہ دین اسلام کا جو بھی حکم ہے ماننے کا، کرنے کا، اس پر عمل کرنا ہے، جن کاموں سے منع کیا جائے گا ان سے باز آ جانا ہے۔ تو جو دین پر عمل کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ ہے کہ اللہ اسے اس کا بدلہ اجر عطا فرمائیں گے، اللہ جنت عطا فرمائیں گے آخرت میں۔ اور جو کوئی گناہ کر بیٹھا، چوری کر بیٹھا، زنا کر بیٹھا، کوئی بھی گناہ کر بیٹھا، پکڑا گیا، دنیا میں اسلامی حکومت تھی، اسے سزا مل گئی یا اللہ کی جانب سے اسے سزا مل گئی، تو یہ اس کے لیے پاکی کا سبب ہوگا کہ وہ گناہ بھی معاف ہو جائے گا اور آخرت میں اسے سزا بھی نہیں ملے گی۔ اور اگر دنیا میں سزا نہ ملی، جس طرح آج کل ہمارا پوری دنیا میں مسلمانوں کا ماحول بن چکا ہے کہ چور ہیں، زانی ہیں، ڈکیت ہیں، قاتل ہیں، جتنے بھی گناہ کرتے ہیں، کچھ عرصہ جیل کاٹی پھر پیسے دے کر جان چھوٹ جاتی ہے، اور زنا میں باقی چھوٹے موٹے کاموں میں تو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے، اس کو تو عیب ہی اللہ معاف کرے آج کل سمجھنا چھوڑ دیا۔ تو اب جو گناہوں میں ملوث ہیں مسلمان، اگر ایمان کی حالت میں دنیا سے چلے گئے، دنیا میں سزا نہ ملی، تو اللہ کی مرضی ہے، اللہ چاہے تو معاف کر دے، چاہے تو سزا دے۔ یعذب من یشاء ویغفر لمن یشاء، اللہ کا کسی سے وعدہ نہیں ہے کہ میں تجھے معاف کروں گا، نہ ہی کسی سے پکا وعدہ ہے کہ تجھے سزا دوں گا سوائے کفار کے۔ کفار، مشرک، منافقین کے لیے تو اللہ کا حتمی فیصلہ ہے کہ ان کو معافی نہیں ہے، ان کے لیے معافی کی دعا بھی کرنا گناہ ہے۔ جو کفر کی حالت میں مر گیا اس کے لیے دعا کرنا یہ بھی گناہ ہے، مر گیا ہمیشہ کے لیے جہنم میں گیا۔ البتہ جو اسلام ایمان کی حالت میں دنیا سے گیا تو اللہ کی مرضی ہے، اللہ چاہے تو سارے گناہ معاف کر دے، چاہے تو بعض معاف کرے، بعضوں کی سزا دے، اور چاہے تو سب کی سزا دے، وہ اللہ کی مرضی ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی چیز کا ذکر فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین سیکھ کر، سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔